بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال۔ آج میں نے آپ کو سورۃ توبہ آیات مبارکہ 128 اور پارہ 11 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ عرض کیا۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک ثابت ہوتی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جو میری آیات مبارکہ کو جھٹلائے گا، نہیں مانے گا، وہ کافر ہے۔ اس آیات مبارکہ میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ ہے۔ جو اس آدمی کوئی بھی انسان اس آیات مبارکہ کو جھٹلائے گا، میرے دوستوں، وہ کافر ہوگا۔ فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بعض قاریوں نے اس آیات مبارکہ میں لفظ ہے انفسکم، انفسکم فا کو جو پیش سے میں نے پڑھا ہے، بعض قاریوں نے انفاسکم پڑھا ہے، یعنی دونوں انفسکم یا انفاسکم۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کا بے شمار با کمال جو ہے اللہ نے تعریف فرمائی ہے۔ فقیہ قاضی ابو الفضل قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب و شفا میں، وہ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ یہاں خطاب مومنین سے ہے یا اہل عرب سے، انفسکم کی بات کر رہا ہوں، یا اہل عرب سے یا اہل مکہ سے یا تمام انسانوں سے، جیسا کہ اس خطاب کے بارے میں اس کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے، وہ بھی میں عرض کروں گا۔ یعنی اس عظیم الشان ہستی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں مبعوث فرمایا جن کو وہ اچھی طرح جانتے تھے، یعنی یہودی اور نصارہ، کافر مشرکی، ان کے مقام و منصب کو جانتے، ان کے صدق، سچائی، امانت، امین کہتے اس کو، اور اسے دیکھتے، اور کذب و عدم خیر خواہی سے انہیں جو ہے متہم نہ کیا جو ہے نہ کر پائے، حالانکہ وہ خود ان میں سے ہیں۔ اور عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان کے نزدیک ارشاد باری تعالی الا المودۃ فی القربى سے یہ مراد ہے، جس کا مطلب معنی یہ ہے کہ آپ ان میں سب سے اشرف و بالا، عرفہ و بلند اور افضل ہیں۔ اگر انفسکم کے فا کو فتح یعنی زبر کے لحاظ سے دیکھیں، پڑھیں تو یہ مدح ثنا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ انتہا ہے، پھر اس وصف کے بعد اور اوصاف حمیدہ بیان فرمائے اور محامدہ کثیرہ کے ساتھ آپ کی تعریف کی، اور بتایا کہ انہیں اس بات کی بڑی حرص ہے کہ لوگ رشد و ہدایت سے بہرہ مند ہو کر ہلکا بگوش اسلام میں آ جائیں، اس مسلمان ہو جائیں، اور ہر وہ بات ان پر گراں گزرتی ہے جو لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں ضرر رساں ہے۔ ایسی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، نیز ہمیشہ مسلمانوں پر آپ کی جو ہے چشم عنایت اور نگاہ کرم رہتی ہے۔ بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 اسماء حسنہ
یعنی فرمائے جو ہیں وہ رؤوف ہے، دوسرا رحیم ہے۔ رؤوف بھی اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رؤوف رحیم اللہ کی دونوں صفت ہیں، اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو مرحمت فرمائی ہیں دونوں صفتیں۔ میرے دوستو، انفسکم کے متعلق امام حسن اور امام حسین کا والد حضرت علی مشکل کشا تفسیر فرماتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد باری تعالیٰ فرمایا، من انفسکم کے بارے میں مبارک ارشاد فرمایا کہ حسب نسب اور سسرال کے متعلق ہے من انفسکم، باقی عرب جو ہیں ان کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ میرے آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جس کے راوی حضرت علی ہیں، اب تک کوئی بھی زنا کے ذریعے پیدا نہیں ہوا، بلکہ سب نکاح کے ذریعے عالم میں وجود میں آئے۔ اگر تمام عربستانوں کو لوگوں کو منسلک کر دیا انفسکم، بعض ایک عورت آ گئی، میں نے بچہ زنا سے پیدا کیا ہے، تو یا رسول اللہ مجھ پر جو ہے حکم صادر کریں، مجھے سنسار کریں۔ ایک آدمی نے پوچھا میرے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ جو ہے آپ حرامی ہیں، اور تیرا باپ ایک چرواہا ہے، تیری ماں نے ایک چرواہے سے غلط کام کروایا، آپ اس سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو پھر باقی جو ہے لوگ تو اس قسم کی پیداوار ہیں عربیوں میں یا باقی اجمیوں میں، عربوں میں باقی ایسے لوگ ہیں جس طرح میں نے اشارہ کیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی باقی عربوں میں نہیں استعمال ہوگا۔ من انفسکم حضرت عبداللہ، عبد المطلب، مناف، اسی طرح ہاشم، اور اسی طرح بنی کنانہ، اور حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچے گا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچے گا۔ یہ نسب نماز جو ہے پاکیزہ ہے، اور کسی نے ایسی غلط کام نہیں کیا۔ گو حضرت لوط علیہ السلام کی جو ہے بیوی کافرہ تھی، لیکن وہ پاک دامنی سے رہی، ایسا کام نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان کافر ہو گیا، لیکن وہ جو ہے حرامی نہیں تھا۔ تو اب میرے دوستو، اس کے متعلق ابن کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 500 امہات، یعنی 500 مائیں، یعنی بی بی آمنہ اس کی والدہ، اسی طرح کہتا ہے کہ اس کے میں نے حالات معلوم کیے، لیکن کسی میں زنا جاہلیت کا کوئی اثر نہ پایا۔ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب و نسب یہی ہے، باقی عربی جو ہیں ان میں نہیں ہے۔ یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ حسب و نسب جو ہے میرے مصطفیٰ کا، اس کی ماں، اس کی نانی، اسی طرح چلتا گیا۔ 700 جو کہتا ہے کلبی کہ میں نے، ابن کلبی کہتا ہے کہ میں نے پڑھا اور میں نے دیکھا کہ وہ پاک دامن تھی۔ میں من انفسکم کی تفسیر کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقلبا کا فی الساجدین کی تفسیر فرماتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ من نبی الی نبی حتی اخرجتو کا نبیت، یعنی آپ ایک نبی سے دوسرے نبی کی جانب منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ اے محبوب تمہیں میں نے مبعوث فرمایا، اللہ نے فرمایا، یعنی نبی سے نبی کی نسل آتی رہی۔ باقی عربوں میں جو ہے آپ من انفسکم کا جو ہے معنی نہیں نہ تفسیر کر سکتے ہیں۔ اب میں حضرت امام جعفر صادق، اور حضرت امام جعفر صادق وہ ہستی ہیں جو سید ہیں، اس کا متوفا ہیں، وہ اس کا وصال 148 ہجری میں ہوا۔ وہ انفسکم کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی اطاعت سے عاجز دیکھ کر اس بات کی معرفت عطا فرمائی
تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ خدمت کے ذریعے وہ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں نہیں۔ تو آپ نے اور ان کے درمیان اپنی تخلیق کی شاہکار کو واسطہ بنایا، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو صورت کے لحاظ سے خود ان کے جنس میں سے ہیں، اور جس کی خوبی یہ ہے کہ وہ سراپا جو ہے رافت اور رحمت ہیں، بلند ہیں، عرفا ہیں، بالا ہیں، اسے مخلوق کی جانب ایسا مکمل سفیر اور نمائندہ بنا کر بھیجا کہ اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور اس کی موافقت کو اپنی موافقت قرار دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پارہ جو ہے 5 ہے سورہ نساء آیات 11۔ اس کا ترجمہ ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ثابت کیا ہوا کہ جو ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے بنا کر بھیجا۔ حضرت ابو بکر محمد بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کی زینت سے سراپا مزین فرمایا ہے۔ آپ کو رحمت کا ایسا پتلا بنایا گیا جس کے جملہ جو ہے شمال میں وصفات اور مخلوق خدا کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں۔ اس بارگاہ سے جس کو رحمت کی تھوڑی سی بھیک بھی جو ہے مل گئی، وہ دونوں جہانوں کی اس کو کامیابی کو کامرانی حاصل ہو گئی اور ہر برائی سے محفوظ ہو گیا اور دونوں جہانوں میں اپنی مراد پا گیا۔ میرے دوستو، میں نے آج جو ہے آپ کو یہ سمجھایا کہ ان نفوس قوم سے مراد باقی عرب والے نہیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا حسب و نسب جو ہے وہ بی بی آمنہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عبداللہ سے لے کر ہاشم عبد مناف بنی کنانہ اور حضرت اسماعیل، اسحاق، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح میرے دوستو آپ کا نسب نما ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ ہم جیسا ہے، ہم جیسا کہنے والا میرے دوستو اس کا خیال غلط ہے۔ ہم جیسا انسان کہنے والا جو ہے ان کا خیال غلط ہے۔ میرے دوستو، نبی کو نبی اس طرح مانے کہ اس میں نور ہے، بشری لباس ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول نبی ہمارے لیے بن کر آیا۔ ہم جو غلطیاں کرتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، اور میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ ہے کہ میرے جو امتی ہیں یہ نیک کام کریں اور بہشت میں چلے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی بھی یہی فرماتا ہے کہ اے میرا محبوب آپ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دیں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے اور تا بقدم یعنی کہ قدم تک جو ہے نور ہیں، اور میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے پوری کائنات میں اس کا جس طرح چاند کا نور ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح نور چمک رہا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے اپنے نبی کی شان جو ہے اجاگر کرنی ہے، اور آپ نے جو ہے نبی کی شان اجاگر، بلند اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے میرے دوستو خود اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہم کو حکم دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔